زیر سایہ محبت کرنا کوئی جرم نہیں، البتہ اس کی راہ کھوٹی کرنا ضرور جرمیات میں شمار ہوتا ہے۔ مجرم چاہے کتنا ہی ذہین کیوں نہ ہو، وہ غلطی ضرور کرتا ہے جو اس کے جرم کا سراغ بن جاتی ہے، اور اگر اس پر قانون کی نگاہ پڑ جائے تو پھر مجرم تک رسائی چندہ مشکل نہیں رہتی۔ ہمارے گرد و پیش میں سانس لیتے چند مثبت اور منفی کرداروں کی حرکات و سکنات سے جنم لینے والا ایک عبرت اثر واقعہ، ملک صفدر کی یادداشت میں محفوظ ایک عاشق ناشاد تو دل برباد شخص کی کتھا۔ محبت اسے راس نہیں آتی تھی۔ اس روز صبح ہی سے موسم کے تیور بڑے خطرناک نظر آ رہے تھے۔ طلوع آفتاب کے ساتھ اچھی خاصی گرمی شروع ہو گئی۔ تیز چمکیلی اور تپشدار دھوپ چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ یوں محسوس ہو رہا تھا گویا سورج سوا نیزے پر اتر آیا ہو۔ وہ ماہ مئی کی کوئی آخری تاریخ تھی۔ میں تھانے میں بیٹھا ایک پیچیدہ کیس کی گتھی سلجھانے میں مصروف تھا کہ مجھے کسی کے قتل کے بارے میں بتایا گیا۔ میں نے چونک کر اطلاع دینے والے کانسٹیبل کی طرف دیکھا۔ وہ میری نگاہ میں مجسم سوال کو پڑھنے کے بعد بولا، سر جی، ایک نزدیکی گاؤں سے 3 بندے آئے ہیں، وہاں قتل شتل کی کوئی واردات ہو گئی ہے، ان تینوں کو میرے پاس بھیج دو۔ میں نے تہ مکانہ انداز میں کہا۔ کانسٹیبل مجھے سیلیوٹ مار کر کمرے سے نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ مذکورہ افراد کے ساتھ دوبارہ میرے پاس آ گیا۔ استفسار پر مجھے معلوم ہوا ان تینوں میں سے ایک کا نام یامین تھا، باقی 2 گاؤں ہی کے رہنے والے تھے اور رپورٹ کرنے یامین کے ساتھ تھانے چلے آئے تھے۔ مقتول یامین کا چھوٹا بھائی تھا۔ یامین کی عمر لگ بھگ 30 سال رہی ہوگی۔ وہ ایک عام سا دیہاتی شخص تھا۔ میں نے یامین سے مخاطب ہوتے ہوئے پوچھا، تم کس گاؤں میں رہتے ہو؟ چک 62 میں۔ ان دنوں میں ضلع لائل پور موجودہ فیصل آباد کی تحصیل جڑا والا میں تعینات تھا، اور یہاں آئے مجھے زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا۔ تاہم میرے تھانے کی حدود میں آنے والے گاؤں دیہات اور چک وغیرہ کے بارے میں اور وہاں رہنے والی معروف شخصیات سے متعلق اپنی معلومات کو میں نے خاصا تازہ اور صحت مند بنا لیا تھا۔ یہ میرے پیشے اور فرض کا تقاضا بھی تھا۔ چک 62 2 تھے۔ میں نے یامین کے جواب پر پوچھا، 62 مشرقی یا غربی؟ غربی جناب، یامین نے غمزدہ آواز میں بتایا۔ کیا تمہارے بھائی کا قتل بھی 62 غربی ہی میں ہوا ہے؟ جی تھانے دار صاحب، وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا۔ چک سے باہر بیری والے کھوہ کے قریب اس کی لاش پڑی ہے۔ بات کے اختتام پر یامین کی آواز اس صدمے کے باعث ہنسی بوجھل ہو گئی۔ چھوٹے بھائی کی موت کوئی معمولی بات نہیں ہوتی۔ اس کا رد عمل عین فطری اور حالات کے مطابق تھا۔ میں نے دل جویانہ انداز میں کہا، ٹھیک ہے یامین، تم باہر برآمدے میں بیٹھو، میں ابھی تمہارے ساتھ وقوع پر چلتا ہوں۔ میں نے آئندہ 5 منٹ میں اپنی میز پر پھیلے ہوئے کاغذی بکھیڑوں کو سمیٹا اور چک 62 غربی جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ یہ ایسے ہی سجاد علی بھی میرے ساتھ تھا۔ ہم یامین اور اس کے ساتھ آنے والے 2 افراد کی میت میں جائے وقوع پر پہنچ گئے۔ مقتول کا نام یاسین معلوم ہوا۔ اس کی لاش بیری والے کھوہ سے تھوڑا آگے جھاڑیوں میں پڑی تھی۔ مذکورہ کھوہ کے پاس کسی زمانے میں بیری کا کوئی درخت رہا ہوگا، اس لیے وہ بیری والا کھوہ مشہور ہو گیا تھا۔ اب وہاں کوئی بیری تھی اور نہ ہی بیر، بس کھوہ باقی تھا، اور وہ بھی متروک ہو چکا تھا۔ مقتول یاسین کی لاش جن جھاڑیوں میں پائی گئی، ان کے عقب میں تھوڑے فاصلے پر ایک چھوٹی نہر گزرتی تھی جو آس پاس کے کھیتوں کی سیرابی کا فریضہ انجام دیتی تھی۔ گاؤں سے باہر تحد نظر لہلہاتے ہوئے کھیتوں کا ایک طویل سلسلہ دور تک پھیلا ہوا تھا۔ میں نے فی الفور لاش کا معائنہ کیا۔ قتل ہونے والے اس یاسین نامی شخص کی عمر 21-22 سے زیادہ نہیں تھی۔ اس نے پاپلین کا سلیٹی رنگ شلوار سوٹ پہن رکھا تھا، پاؤں میں ہوائی چپل تھی۔ یاسین نے سر کے بالوں میں سائیڈ مانگ نکال رکھی تھی۔ آلہ قتل اس کے جسم میں پیوست تھا۔ جی ہاں، یاسین کے سینے میں عین دل کے مقام پر خنجر گھونپ کر اسے موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ وہ چاروں خانے چت کچی زمین پر دھول مٹی میں پڑا تھا، یعنی اس کی لاش۔ میں نے بغور اس خنجر اور لاش کا جائزہ لیا۔ خنجر دستے تک مقتول کے سینے میں گھسا ہوا تھا۔ لگتا تھا اس پر بہت ہی بھرپور اور کاری وار کیا گیا تھا۔ مقتول کے جسم میں سے نکلنے والا خون سینے پر پھیل کر خشک ہو چکا تھا۔ خون کی رنگت اور حالت بتاتی تھی کہ قتل کی وہ واردات کم از کم 8-10 گھنٹے پہلے عمل میں آئی تھی۔ میں نے لاش کے آس پاس کچی زمین کا بھی معائنہ کیا۔ 2-4 خون کے دھبے وہاں بھی موجود تھے جو اس بات کی نشاندہی کرتے تھے کہ مقتول کو اسی مقام پر زندگی کی قید سے آزاد کیا گیا تھا۔ خنجر کا چونکہ صرف دستہ ہی جسم سے باہر تھا، اس لیے مقتول کے سینے سے امڑنے والے خون نے اسے بھی آلودہ کر دیا تھا۔ میں نے مقتول کی لاش کو الٹ پلٹ کر دیکھا اور مجھے پکا یقین ہو گیا کہ وہ فنا کے گھاٹ اتر چکا ہے۔
ویسے پہلی ہی نظر میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ اس میں زندگی کی کوئی رمق باقی نہیں تھی۔ جائے وقوع پر لگ بھگ 2 درجن افراد جمع تھے۔ ASI سجاد میری ہدایات پر انہیں پیچھے ہٹانے لگا، تاہم میں نے مقتول کے بڑے بھائی یامین پر زیادہ پابندی عائد نہ کی کہ وہ ہمارے قریب ہی رہا۔ جائے وقوع تک پہنچنے سے قبل ہی یامین سے ہونے والی گفتگو سے مجھے معلوم ہو چکا تھا وہ دونوں بھائی اپنی بوڑھی والدہ کے ساتھ چک 62 غربی میں رہتے تھے۔ ان کے والد کریم دین کا انتقال ہو چکا تھا۔ یامین شادی شدہ تھا اور اس کے 3 بچے تھے۔ والد کی چھوڑی ہوئی 15 ایکڑ زمین پر وہ دونوں بھائی مل کر کھیتی باڑی کرتے اور ان کا بہت اچھا گزارا ہو رہا تھا۔ مذکورہ 15 ایکڑ زمین چک سے باہر کچھ فاصلے پر واقع تھی۔ نہر کی قربت میسر ہونے کے سبب اس زمین کی زرخیزی اور شادابی میں کوئی کلام نہیں تھا۔ لاش کے تفصیلی معائنے کے بعد میں نے مقتول یاسین کی جامع تلاشی لی۔ یہ تلاشی نہایت ہی مختصر ثابت ہوئی۔ اس کی قمیض کی سامنے والی جیب خالی تھی۔ سائیڈ پاکٹ سے صرف 2 چیزیں برآمد ہوئی، مبلغ 25 روپے کے کرنسی نوٹ اور ایک طے شدہ ریشمی رومال۔ میں نے مذکورہ رومال کی تہیں کھول کر اسے پھیلا لیا، اس کے ساتھ ہی خوشبو کا ایک جھونکا فضا میں نفوذ کر گیا۔ وہ رومال کسی عطر میں بسایا گیا تھا۔ میں نے رومال کا جائزہ لیا۔ اس ریشمی رومال کا رنگ بادامی تھا اور اس کے کونے میں رنگین دھاگے کی مدد سے ایک پھول اور تتلی بڑے ماہرانہ انداز میں کاڑے گئے تھے۔ یہ نسوانی انگلیوں کا کارنامہ دکھائی پڑتا تھا۔ پھول اور تتلی کے نیچے 2 حروف بھی کڑے ہوئے تھے، یعنی Y اور N۔ ان حروف کے بیچ میں فل سٹاپ نما ایک نقطہ موجود تھا جس سے ظاہر ہوتا تھا وہ حروف 2 مختلف ناموں کی شناخت کے لیے کاڑے گئے ہیں۔ Y سے تو یاسین سمجھ میں آ رہا تھا، البتہ N کسی لڑکی کے نام کا پہلا حرف ہو سکتا تھا۔ گاؤں دیہات میں محبت کے کھیل میں اس قسم کی رومال بازی عموماً دیکھنے میں آتی ہے۔ میں نے اس نقطے کو اپنے ذہن میں بٹھا لیا۔ لاش کی طرف سے فارغ ہونے کے بعد میں نے جائے وقوع کا تفصیلی جائزہ لیا۔ لاش سے تھوڑے فاصلے پر جھاڑیوں کے قریب مجھے کچی زمین پر ٹوٹی ہوئی چوڑیوں کے چند ٹکڑے پڑے ملے۔ وہ 2 مختلف قسم کی چوڑیوں کے ٹکڑے تھے، جن میں کچھ فیروزی رنگ کے، کچھ سرخ رنگ کے تھے، جو وہاں کسی لڑکی یا عورت کے عمل دخل کو ظاہر کرتے تھے۔ میں نے اس پوائنٹ کو بھی رومال والے نقطے کے پاس بٹھا دیا۔ اسی وقت ASI کی جوشیلی آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ ملک صاحب، یہ دیکھیں، کیا ہے بھائی؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ جائے واردات کے معائنے میں میری مدد کر رہا تھا اور اس وقت ذرا فاصلے پر ایک جھاڑی کے پاس کھڑا تھا۔ اس نے مجھے بتایا، جناب یہاں ایک دوپٹہ پڑا ہے۔ میں تیزی سے اس کی جانب بڑھا اور اس کے اشارے پر مذکورہ جھاڑی کا جائزہ لیا۔ ASI کے انکشاف میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں تھی۔ وہ سرخ دوپٹہ پہلی ہی نظر میں میری نگاہ میں آ گیا۔ ململ کا وہ دوپٹہ ایک جھاڑی میں الجھا ہوا تھا۔ ظاہر ہے وہ دوپٹہ کسی لڑکی یا عورت ہی کا ہو سکتا تھا۔ یہ کڑی بھی میرے ذہن میں ترتیب پانے والی زنجیر سے منسلک ہو گئی۔ میں نے جائے وقوع کا تفصیلی نقشہ تیار کیا، وہاں سے حاصل ہونے والی اشیاء کو اپنے قبضے میں کیا اور مقتول یاسین کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے سرکاری اسپتال بھجوا دیا۔ وقوع کی کارروائی کا ایک حصہ مکمل ہو گیا۔ دوسرا حصہ متوقع گواہوں کے بیانات کا تھا، جس میں اس شخص کا بیان سب سے پہلے آتا جس نے مقتول کی لاش دریافت کی تھی۔ اس کا نام نذیر عرف جیرا تیلی تھا۔ چک 62 غربی میں اس کا تیل والا کولو تھا اور یہی اس کا ذریعہ معاش تھا۔ جائے وقوع اس وقت جہنم کے کسی دور دراز علاقے کا نقشہ پیش کر رہی تھی۔ وہ علاقہ کھلے آسمان کے نیچے زیر تاپ محسوس ہوتا تھا، کیونکہ اس آسمان پر سورج بادشاہ اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ موجود تھا۔ برستی آگ میں کھڑے ہو کر لوگوں سے طویل سوال و جواب کرنا نہ صرف ان کے ساتھ بلکہ خود اپنے ساتھ بھی بہت بڑی زیادتی والی بات ہوتی۔ لہٰذا میں نے یامین کے گھر کا رخ کیا۔ یہ مقتول کے بھائی کی خواہش بھی تھی۔ یامین کا گھر کم و بیش 10 مرلے زمین پر بنا ہوا تھا۔ مکان کے پچھلے حصے میں 3 رہائشی کمرے تھے۔ ان کے آگے برآمدہ تھا۔ اس کے بعد پہلو کی ایک دیوار کے ساتھ اناج کا گودام تھا، جہاں گندم، چاول اور دیگر اناج مٹی کے پڑولوں میں اسٹور کیا گیا تھا۔ بیرونی دروازے کے قریب گھر کے اندر ایک کتار میں دیوار کے ساتھ 2 بھینسیں اور ایک گدھا بندھا ہوا تھا۔ وہ تینوں اس وقت اپنی اپنی کھرلی میں منہ مار رہے تھے۔ وہیں ایک کونے میں کھیتی باڑی کے مختلف آلات، زیر مرمت ہل اور پنجالیاں بھی رکھی نظر آ رہی تھیں۔ تمام کا تمام گھر کچا تھا۔ اس کا صحن خاصا کشادہ تھا، جس میں 3-4 سایہ دار درخت بھی لگے ہوئے تھے۔ یامین ہمیں ایک گھنیرے درخت کے نیچے بچھی ہوئی چارپائی پر بٹھایا اور ہماری خاطر مدارت کے لیے حرکت میں آنے ہی والا تھا کہ میں نے اسے سختی سے روک دیا۔ یہ ایسا موقع نہیں ہے یامین، میں نے گھمبیر آواز میں کہا، بس تم ہمیں ٹھنڈا پانی پلا دو۔ تھوڑی دیر میں وہ ٹھنڈے پانی کے نام پر نمکین لسی لے آیا۔ میں نے اور ASI نے کوئی سوال کیے بغیر اس نعمت برمحل سے فیض حاصل کیا۔ پھر میں جیرا تیلی کی جانب متوجہ ہو گیا۔ میرے حکم پر وہ جائے وقوع سے ہمارے ساتھ ہی یہاں تک چلا آیا تھا۔ باقی
تماشائیوں کو میں نے یامین کے گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی۔ جیرا کی عمر لگ بھگ 45 سال رہی ہوگی۔ وہ ایک غریب صورت اور جفاکش شخص تھا۔ اس نے تہ بند پر کلیوں والا کرتا پہن رکھا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا تم اسی چک میں رہتے ہو؟ جی سرکار، میں بھی اور میرا کولو بھی اسی چک میں ہے، وہ لجاجت امیز لہجے میں بولا۔ میں نے کہا، مقتول یاسین کی لاش کو سب سے پہلے تم نے دیکھا ہے؟ یہ کب کی بات ہے؟ میں نے اسے آج صبح دیکھا جناب، وہ سادگی سے بولا۔ صبح کتنے بجے؟ کوئی 5 بجے سرکار۔ اس وقت تک اجالا کھل چکا تھا۔ تم اتنی صبح ان جھاڑیوں کی طرف کیا لینے گئے تھے؟ اس نے چند لمحے تامل کیا، پھر بتایا، میں تو جناب روزانہ ہی ادھر جاتا ہوں رفع حاجت کے لیے۔ میں نے پوچھا، تم نے یاسین کی لاش کو جاتے ہوئے دیکھا تھا یا واپسی پر؟ مقتول کے سینے پر جمے ہوئے خون سے میں نے اندازہ لگایا تھا کہ اس کی موت رات کے پہلے حصے میں یا پھر نصف شب کے قریب واقع ہوئی تھی۔ جیرا تیلی نے میرے سوال کے جواب میں بتایا۔ اس کے لہجے میں اچھی خاصی سنسنی خیزی موجود تھی۔ سرکار، اب واپسی کا تو کوئی سوال ہی نہیں، میں نے اسے جاتے وقت ہی دیکھ لیا تھا، اور اس لاش کو دیکھنے کے بعد اس نے تھوڑا توقف کر کے جھجری لی اور خوفزدہ آواز میں بولا، یاسین کی لاش کو دیکھتے ہی میں اپنی تمام حاجات کو بھول گیا۔ مجھے کچھ یاد نہ رہا کہ میں علیل صبح کس مقصد سے ادھر آیا تھا۔ میں نے افراتفری میں واپس گاؤں کی جانب دوڑ لگا دی اور سیدھا یامین کے دروازے پر جا پہنچا۔ اتنا بتانے کے بعد وہ خاموش ہو گیا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، تم ایک لاش کو دیکھتے ہی خوفزدہ ہو گئے تھے اور اپنی ضروریات کو بھول کر گاؤں کی طرف پلٹ گئے تھے؟ اس حواس بختگی میں تمہیں کیسے پتا چلا کہ وہ لاش یامین کے چھوٹے بھائی یاسین کی ہے؟ میں نے لاش کو دیکھتے ہی پہچان لیا تھا، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، اور یہ معلوم ہونے کے بعد کہ وہ یامین کے چھوٹے بھائی کی لاش ہے، میں یہ بری خبر لے کر سیدھا اسی کے گھر پہنچا تھا۔ تم نے یاسین کی لاش کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ تو نہیں کی تھی؟ وہ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولا، نہیں سرکار، بس ایک نظر دیکھتے ہی تمہیں یقین ہو گیا کہ یاسین زندہ نہیں؟ ہاں جی، ایک ہی نظر میں، وہ سر کو اس باتی جنبش دیتے ہوئے بولا۔ میری یہ ایک نظر بیک وقت یاسین کے چہرے اور سینے پر پڑی تھی، اور سینے میں دھنسے ہوئے اس موذی خنجر نے پلک چھپکتے ہوئے مجھے بتا دیا کہ یاسین اب اس دنیا میں باقی نہیں رہا۔ میں نے گھما پھرا کر چند اور سوالات کیے، مگر جیرا تیلی سے کوئی ایسی بات معلوم نہ ہو سکی جو یاسین کے قاتل تک میری رہنمائی کرتی یا اس کیس میں کسی اور طرح سے مفید ثابت ہو سکتی۔ بالآخر میں نے اسے فارغ کرتے ہوئے کہا، جیرا، یہ تو تمہارا کچا بیان ہوا، تم کسی وقت تھانے آ کر پکا بیان بھی لکھوا دینا۔ وہ بڑی فرما برداری سے اس بات میں سر ہلانے لگا۔ میں نے تادیبی انداز میں کہا، اور ہاں، اس دوران میں تم گاؤں سے باہر جانے کی کوشش نہ کرنا۔ اگر کہیں آنا جانا بہت ضروری ہو تو تھانے میں رپورٹ کرنا نہ بھولنا۔ جی تھانے دار صاحب، میں آپ کی باتوں کو یاد رکھوں گا۔ جیرا تیلی کے بعد میں نے مقتول کے بڑے بھائی یامین کو اپنے پاس بلا لیا۔ جیرا سے پوچھ تاچھ کے دوران میں نے گھر کے دیگر افراد کو وہاں سے ہٹا دیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی میں اپنی ڈائری میں اہم نکات بھی درج کرتا چلا جا رہا تھا۔ یامین، میں نے ہمدردانہ لہجے میں اسے مخاطب کیا، تم اس وقت غم کے جس ریلے سے گزر رہے ہو، اس کا مجھے بخوبی اندازہ ہے۔ میں تمہارے دکھ درد میں برابر کا شریک ہوں۔ میں تمہارے بھائی کو تو واپس نہیں لا سکتا، تاہم اگر تم مجھ سے تعاون کرو تو ممکن ہے میں اس کے قاتل تک پہنچ جاؤں۔ اس کے بعد قاتل کو کیفر کردار تک پہنچانا کچھ بھی مشکل نہیں رہے گا۔ اس نے پوری توجہ سے میری بات سنی اور دلگیر آواز میں بولا، آپ مجھ سے کس قسم کا تعاون چاہتے ہیں جناب؟ سچ بولنے کا تعاون، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، اور حقائق کو سامنے لانے کا تعاون۔ میں بھلا کسی معاملے میں آپ سے جھوٹ کیوں بولوں گا؟ اس نے ویران نظر سے مجھے دیکھا۔ شاباش، مجھے تم سے راست گوئی کی ہی امید ہے۔ وہ سوالیہ انداز میں مجھے تکنے لگا۔ میں نے پوچھا، یامین، تمہیں اپنے بھائی کو پیش آنے والے اس واقعے کی خبر کب ہوئی؟ آج صبح۔ یہ اطلاع جیرا تیلی نے مجھ تک پہنچائی تھی۔ تم اس وقت کیا کر رہے تھے؟ سو رہا تھا، اس نے بتایا۔ مجھے صفیہ نے جگایا تھا۔ صفیہ اس کی بیوی کا نام تھا۔ یامین کے 3 بچوں کے نام علل ترتیب واجد، الیاس اور ربینہ تھے۔ اس کی شادی کوئی 5 سال پہلے ہوئی تھی۔ میں نے یامین سے سوال کیا، کیا صفیہ اس وقت جاگ رہی تھی؟ میرے سوا گھر کے تمام افراد جاگ رہے تھے، اس نے بتایا۔ تمہارے دیر تک سونے کی وجہ کیا تھی؟ 5 ساڑھے 5 بجے تک سوتے رہنا کوئی دیر کی بات نہیں تھی، تاہم گاؤں دیہات میں لوگ علیل صبح اٹھ جاتے ہیں، جیسا کہ یامین نے بتایا تھا کہ اس کے گھر والے بیدار ہو چکے تھے۔ میں نے اسی تناظر میں یہ سوال کیا تھا۔ اس نے جواب دیا، جناب، بات دراصل یہ ہے کہ رات کو میرے سر میں شدید درد تھا۔ کل کا پورا دن میں فصل کی کٹائی میں مصروف رہا تھا۔ ان دنوں گندم کی فصل تیار کھڑی تھی اور بعض علاقوں میں کٹائی کا کام شروع ہو چکا تھا۔ اب تو جانتے ہیں آج کل کس قیامت کی گرمی پڑ رہی ہے۔ پورا دن دھوپ میں رہنے کے باعث میرے پورے وجود میں حدت اور تپش سرایت کر گئی تھی۔ شام کو میں گھر آیا تو سر میں ہلکا ہلکا درد ہو رہا تھا۔ آدھی رات تک یہ درد بہت بڑھ گیا۔ رات کے آخری پہر کہیں میری آنکھ لگ گئی، اس لیے صبح دیر تک سوتا رہا۔
اس کی وضاحت میں بڑی جان تھی۔ میں نے قائل ہوتے ہوئے اس سے ذرا مختلف زاویے سے سوال کیا، میں نے دیکھا ہے اور یقیناً تم نے بھی یہ بات نوٹ کی ہوگی کہ یاسین کے سینے والے حصے پر اس کی قمیض خون آلود تھی۔ اخروج کے بعد وہاں خون جم چکا تھا۔ میرے اندازے کے مطابق اسے آدھی رات کے قریب کسی وقت قتل کیا گیا ہے۔ ایک لمحے کا توقف دے کر میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا، تم تو درد سر کی وجہ سے رات بے آرام اور تکلیف میں رہے ہو، تمہیں پتا ہوگا یاسین کس وقت گھر سے نکلا تھا اور وہ کہاں کہاں گیا تھا؟ یامین نے بتایا، میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا مقتول گزشتہ رات گھر میں نہیں تھا؟ ایسی بات نہیں جناب، وہ گھر پر ہی تھا، یامین الجھ کر بولا۔ پھر کیا وجہ ہے کہ ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے تم اس کے غیاب سے آگاہ نہ ہو سکے؟ وہ بات دراصل یہ ہے جناب، وہ وضاحت کرتے ہوئے کہنے لگا، آج کل شدید گرمیوں کا موسم ہے، ہم سب لوگ تو یہاں صحن میں سوتے ہیں، مگر یاسین اوپر چھت پر سوتا تھا۔ کل رات بھی وہ حسب معمول سونے کے لیے چھت پر چلا گیا تھا۔ وہ عموماً کتنے بجے سونے کے لیے چھت پر جاتا تھا؟ لگ بھگ 9 بجے۔ یہ آدھی رات سے 2.5-3 گھنٹے پہلے کا وقت تھا۔ میں نے پوچھا، اوپر چھت پر جانے کے بعد وہ نیچے نہیں اترا تھا؟ بالکل نہیں، وہ قطعیت سے بولا۔ اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو مجھ سے پوشیدہ نہ رہتی۔ میں نے کہا، تمہارے بھائی کی لاش نہر کے قریب جھاڑیوں میں پائی گئی ہے، اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی قوت اسے اٹھا کر لے گئی ہو۔ ظاہر ہے وہ خود اپنے قدموں سے چل کر وہاں تک پہنچا ہوگا۔ لاش کی حالت اور اس کی قمیض پر جمے ہوئے خون سے پتہ چلتا ہے رات 10-11 بجے اس کی موت واقع ہوئی ہے۔ صحیح وقت کی رپورٹ تو پوسٹ مارٹم سے سامنے آ جائے گی۔ تم فی الحال مقتول کے جائے واردات تک پہنچنے کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ وہ اپنی پیشانی کو سہلاتے ہوئے بولا، میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ سب کیا چکر چل گیا، خدا ہی بہتر جانتا ہے، میں کچھ نہیں جانتا۔ تم اتنا تو ضرور جان گئے ہوگے کہ جائے وقوع سے مجھے بہت ہی اہم اشیاء ملی ہیں، میں نے کہا، جن میں ریشمی رومال، سرخ دوپٹہ اور ٹوٹی ہوئی چوڑیوں کے ٹکڑے شامل ہیں۔ خاص طور پر رومال پر کڑے ہوئے حروف پائے اور این جو کہانی سنا رہے ہیں وہ کوئی ڈھکی چھپی نہیں۔ اس سلسلے میں تم کیا کہتے ہو؟ میں کیا کہوں جناب، وہ بے چارگی سے بولا۔ میں نے کہا، تم مجھے یہ بتاؤ گے کہ تمہارے بھائی یاسین کا چکر کس سے چل رہا تھا؟ واقعاتی شواہد سے پتہ چلتا تھا جائے وقوع پر رات کوئی لڑکی یا عورت موجود تھی اور اغلب امکان یہ تھا کہ اس لڑکی یا عورت کا نام این سے شروع ہوتا تھا۔ وائی کا حرف یاسین کو ظاہر کرتا تھا۔ وائی اور این کو یاسین کے کھاتے میں نہیں ڈالا جا سکتا تھا کیونکہ وائی اور این کے درمیان ایک واضح فل سٹاپ موجود تھا کہ وائی اور این تو مختلف ناموں کے لیے تھے۔ پھر جائے واردات پر چوڑیوں کے ٹکڑے بھی کوئی سنگین کہانی سنا رہے تھے۔ میرے سوال کے جواب میں یامین نے بتایا، میں اس سلسلے میں کچھ نہیں جانتا جناب، میرا بھائی ایسا نہیں تھا۔ دیکھو یامین، میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا، تم کوئی ناسمجھ بچے نہیں ہو جو جائے وقوع سے ملنے والی اشیاء کا مطلب اور مفہوم نہ سمجھ سکو۔ یہ بات تو تم بھی تسلیم کرو گے کہ رات تمہارے بھائی کے ساتھ وہاں کوئی اور بھی تھا، اور وہ جو کوئی بھی تھا چوڑیاں پہنتا تھا اور دوپٹہ اوڑھتا تھا۔ جھاڑیوں میں پھنسے ہوئے ململ کے سرخ دوپٹے سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس عورت یا لڑکی کو بڑی افراتفری میں وہاں سے جانا پڑا ہوگا یا لے جایا گیا ہوگا۔ وہ تمہارے بھائی یاسین کی قاتل یا اس قتل کی عینی شاہد بھی ہو سکتی ہے۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ وہ مسکین سی صورت بنا کر بولا، تھانے دار صاحب، میں آپ کی باتوں اور اندازوں کو جھٹلا نہیں سکتا تھا، لیکن آپ یقین کریں یاسین کے کسی لڑکی یا عورت سے ایسے تعلقات نہیں تھے کہ وہ آدھی رات کو اس سے ملنے ان جھاڑیوں میں جا پہنچتا۔ میں یامین کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس واردات میں سے وجود زن کو خارج نہیں کیا جا سکتا تھا اور وہ زن کسی نہ کسی طور مقتول سے متعلقہ ضرور تھی۔ یامین، میں نے اس کے چہرے کا جائزہ لیتے ہوئے گھمبیر آواز میں اس سے پوچھا، کیا تم اپنے بھائی کے کسی لڑکی یا عورت سے تعلقات کی نفی کر رہے ہو یا یہ کہنا چاہتے ہو کہ تمہیں ایسے کسی معاملے کی خبر نہیں تھی؟ اس نے چند لمحے میرے سوال پر غور کیا، پھر بولا، جناب، میرا مطلب یہ ہے کہ مجھے یاسین کے اس قسم کے کسی تعلق کا علم نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہارے تئیں یہ ممکن ہے یاسین کا کسی لڑکی یا عورت سے چکر چل رہا ہو جس سے ملنے کے لیے وہ تاریک رات میں ان ویران جھاڑیوں تک جا پہنچا تھا۔ آپ خود سیانے ہیں تھانے دار صاحب، وہ بے بسی سے بولا، میں آپ کو کیا سمجھاؤں، مجھے جو کچھ پتا تھا وہ میں نے آپ کو صاف صاف بتا دیا ہے۔ آپ کو یقین نہ آیا ہو تو میں بڑی سے بڑی قسم کھانے کو تیار ہوں۔ اس کی ضرورت نہیں یامین، میں نے سختی سے کہا، قسمیں کھانے سے پولیس کیس حل نہیں ہوا کرتے، ان کے لیے ہمیں بہت محنت کرنا پڑتی ہے۔ وہ رحم طلب نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے یامین کی گفتگو سے اتنا اندازہ تو بہرحال لگا لیا تھا کہ وہ کسی قسم کی دروغ گوئی سے کام نہیں لے رہا تھا۔ مقتول کے ساتھ جائے واردات پر جس وجود زن کی موجودگی کے آثار میں نے اکٹھا کیے تھے، اس کا سراغ مجھے کسی اور ذریعے سے لگا نہ تھا۔